کہتے ہیں ایک جوان ایک مولانا کے پاس آیا، مجلسوں کی برکت بتا رہا ہوں، قبلہ الیاذ باللہ انسان ہے، گنہگار ہے، مختلف خطاؤں اور گناہوں میں مبتلا ہے، کہا کہ مجھے نشے کی عادت ہے، شراب کی عادت، ہاں میں چھوڑنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ چھوٹ نہیں رہی شراب۔ اسی لیے رسول خدا کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ شیطان مومن کے اندر جب داخل ہونا چاہتا ہے، شیطان کے انٹرنس کے 3-4 دروازے ہیں جن سے بڑا ایزیلی انسان کے وجود میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان دروازوں میں سے ایک دروازہ شراب ہے، نشہ ہے۔ بندہ جب نشہ کرتا ہے بڑی آسانی سے وہ شیطان کے ٹریک پہ چلنے لگتا ہے۔ تبھی فرمایا ان الخمر والمیسر، یہ جو خمر ہے، یہ جو شراب ہے، یہ نجس ہے، رجس من عمل الشیطان، رجس ہے، عمل شیطان ہے۔ کہا یا رسول دوسرا دروازہ؟ فرمایا دوسرا دروازہ جوا خانوں میں شیطان بڑا آسانی سے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تیسرا دروازہ فرمایا عورت، مرد کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کیا ہے؟ عورت۔ بڑی بڑی جنگوں میں، بڑے بڑے معاشروں میں تباہی کے لیے کسے استعمال کیا جاتا ہے؟ عورت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ چوتھا دروازہ جو شیطان بڑی آسانی سے مومن پہ حاوی ہو جاتا ہے، فرمایا وہ ہے غصہ، غضب۔ گھر تباہ ہو جاتے ہیں جب غصہ آتا ہے۔ فرمایا ویسے خاموش رہنا اتنی فضیلت والی بات نہیں ہے، غصے میں بندہ خاموش رہے، ویسے باتیں کرتے رہو چلو پھر بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ جب تو غصے میں آتا ہے اندر کے اندر جتنا بغض ہے، حسد ہے، وہ سب چیزیں زباں پہ نکل آتی ہیں۔ قتل غصے میں، طلاقیں غصے میں، بھائی بھائی غصے میں۔ ہاں فرمایا ہمارا شیعہ جب غصے میں آتا ہے فوراً زبان پہ کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ اس وقت سمجھو اس کا بھائی شیطان ہوتا ہے، وہ خود نہیں بول رہا ہوتا۔ تبھی فرمایا غصے میں اگر کسی نے کچھ بھی بول دیا فوراً معاف کر دو، کیونکہ اس وقت وہ نہیں تھا، شیطان تھا جو بول رہا تھا۔ غصے میں انسان سب بول دیتا ہے۔ اب آپ کا مثلاً خدا نہ خواستہ کسی دوست کے ساتھ جھگڑا ہوا اور آپ غصے میں آ گئے، اب غصے میں وہ باتیں بھی یاد آتی ہیں جو نارمل حالت میں یاد نہیں ہوتی۔ اب بولے گا 6 سال پہلے میں نے بیٹی کی شادی کی تھی، تو میری بیٹی کی شادی میں نہیں آیا تھا، بھئی آج تجھے کیسے یاد آ گیا اچانک سے؟ ساری پچھلی باتیں غصے میں، یعنی شیطان انبار لگا دیتا ہے۔ مطلب آپ ایسے سمجھو جب غصہ آتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں سمجھو ایک پسٹل ہے، گن ہے۔ ہاں نارمل حالات میں بھی گن پسٹل ہوتی ہے لیکن گولیاں نہیں ہوتی۔ اب جیسے غصہ آتا ہے تو شیطان 2-3 ہزار گولیاں بھی ساتھ آپ کو دیتا جاتا ہے، یہ بھی پھینک، یہ بھی پھینک، یہ بھی پھینک، یہ بھی پھینک، جتنا مار سکتا ہے بندے کو مار دے۔ ادھر سے اس کو بھی دیتا ہے، امریکہ والی پالیسی ادھر بھی ہتھیار بیچ، ادھر بھی ہتھیار بیچ۔ داعش کو ہتھیار بھی دے رہا تھا، ادھر عراقیوں کو بھی ہتھیار دے رہا تھا، دونوں طرف سے کما رہا ہے کہ تو بھی خرید، تو بھی خرید۔ شیطان کا کیا جاتا، اس نے تو بارود بیچنا ہے نا، خریدار اس کے سب ہیں کہ تو بھی خرید، یہ بھی خریدیں۔ لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں وہ مومن کیسا جس کا اپنے غصے پہ کنٹرول نہ ہو۔ ایمان نام ہی کنٹرول کا ہے۔ تو تیسری صفت ہوا اور ہوس پہ کنٹرول کرنا۔ اگر کنٹرول نہیں ہے، ایک رسول کی حدیث سنیے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شیخ عباس قمی حدیث نقل کرتے ہیں سفینۃ البحار میں، نبی فرماتے ہیں بی انذرتم۔ اب امت میں ہم جو 5 ہیں اہل بیت رسول، ہر کسی کی ایک ڈیوٹی ہے۔ فرماتے ہیں بی انذرتم، مجھ رسول سے تم لوگوں نے انذار سنا۔ نبی کا کام کیا ہے؟ منذر ہے نا، منذر کا مطلب انذار، لوگوں کو ڈرائے۔ کس سے؟ خدا سے، خوف خدا دلائے۔ کہ میرا کام ہے انذار کرنا، تمہیں اللہ کا خوف دلانا، تقوی الہی پیدا کرنا، امر بالمعروف نہی منکر کرنا۔ بِعَلِيٍّ اهْتَدَيْتُمْ،
میرے بعد اگر تمہیں ہدایت ملے گی تو علی کے راستے کو دیکھ کر ہدایت ملے گی، مجھ سے انذار ملے گا۔ اب میرے بعد انذار کرنے والے کتنے بھی ہیں لیکن ان سے ہدایت نہیں ملے گی۔ رسول خدا دنیا سے جا رہے ہیں، لاکھوں خطیب آئیں ممبر پہ بولیں یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو، جیسے آج مسلمانوں میں کئی خطیب ہیں، انذار کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ مجھ سے بہترین انذار ملے گا، خدا کا خوف دلانے والا ہوں میں۔ بِعَلِيٍّ اهْتَدَيْتُمْ، اور ہدایت ملے گی تو کس کے راستے سے؟ علی کے راستے سے۔